وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بلوچستان ہائی کورٹ بار سے خطاب میں وکلا کے کردار کو سراہتے ہوئے انہیں آئین کے محافظ قرار دیا اور ان کے مطالبات کو تسلیم کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ وکلا کے تمام تحفظات کو آن کیمرہ سننے کے لیے تیار ہیں اور مسائل کے حل کے لیے تشدد کے راستے کو مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست نے ہمیشہ ماں کا کردار ادا کیا ہے اور ناراض بلوچوں کے حوالے سے اصلاحات کی درستگی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بلوچ عوام کو تشدد کے ذریعے ایک لا حاصل جنگ میں دھکیلا گیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بلوچوں کے لیے مسائل کا حل بات چیت اور امن کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام میاں رؤوف عطا صاحب، پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار، انتہائی قابل احترام لانگو صاحب، پریزیڈنٹ بلوچستان ہائی کورٹ بار، قاری رحمت صاحب، پریزیڈنٹ کوئٹہ بار، آنریبل ممبر آف دا پروونشل اسمبلی کاکڑ صاحب، رسپیکٹڈ ایڈوکیٹ جنرل صاحب، اور سب سے بڑھ کر جو وکلا کچھ نون فیسز ہیں، کچھ سیریز ہیں، کچھ دوست ہیں، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Indeed, it is a great honor for me کہ میں آج بلوچستان کی کریم کے ساتھ مخاطب ہوں، بلوچستان کے انٹلیکٹ کے ساتھ مخاطب ہوں اور بلوچستان کے اس طبقے کے ساتھ مخاطب ہوں کہ جنہوں نے سوسائٹی میں ہمیشہ ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آج کی تقریب کا میں جو افتتاح کرنا چاہتا ہوں اپنے ان شہداء کو یاد کر کے جنہوں نے اگست میں جب میں ہوم منسٹر تھا ایک دہشت گرد کے حملے میں جنہوں نے شہادتیں نصیب کی، اور آج ان کو یاد کرنے کے بعد میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹیررسٹ، وہ دہشت گرد جو ہمارے اسکول ویران کرنا چاہتے تھے، ہمارے اسکول آج آباد ہیں۔ وہ ہمارے ہاسپٹلز ویران کرنا چاہتے تھے، ہمارے ہاسپٹلز آج آباد ہیں۔ وہ ہماری ہائی کورٹ کو یا ہمارے بار کو یا ہماری جوڈیشری کو ویران کرنا چاہتے تھے، لیکن آج الحمدللہ وہ بار اسی طرح زندہ ہے، لیکن ان دہشت گردوں کا نام و نشان نہیں۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جس طرح کہا گیا کہ میرا بہت دیرینہ خواہش تھی، مجھے پی ایل ایف کے دوست ملنے آتے تھے، قاری صاحب آتے تھے، منیر کاکڑ صاحب، باقی دوست، ہمیشہ یہ خواہش رہتی تھی کہ کبھی موقع ملے تو میں اپنی سوسائٹی کے کریم کے ساتھ کہ جنہوں نے لا کو اوائڈ کرنا ہے اور لا اوائڈنگ ہیں اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کے کسٹوڈین ہیں، تو کبھی موقع ملے کہ میں ان سے بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں بات کر سکوں۔ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں بلوچستان ہائی کورٹ کے بار کا، پریزیڈنٹ صاحب کا، میاں صاحب کا، کہ انہوں نے آج یہ موقع مجھے مہیا کیا، اور میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ جو آپ کی گزارشات ہیں کرپشن کے حوالے سے یا گڈ گورننس کے حوالے سے یا جو ڈیمانڈز آئی ہیں لائرس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، اس سے ذرا پہلے میں کیونکہ کھل کے بات کرنے کا عادی ہوں تو میں اپنی اسپیچ میں تھوڑا سا ریزرو رہوں گا بیکاز آف دیز کیمراز، اور اس کے بعد جو کویسچن آنسر سیشن ہوگا اس کو میں زیادہ ٹائم دینا چاہتا ہوں، جتنا ٹائم میرے پاس تو ظاہر ہے پورا دن ہے، لیکن آپ لوگوں نے اپنے کورٹس بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، تو جو ٹائم آپ کے لیڈرز مقرر کر لیں تاکہ ہم کویسچن آنسرس کو زیادہ فوکس کریں۔ آئی ول اسپیک ناٹ مور دین 5 6 7 8 منٹس، اور اس کے بعد جو کویسچن آنسرز ہوں گے اس میں ہم کیمرہ مین سے ریکویسٹ کریں گے، آنریبل میڈیا کے دوستوں سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس کو آف دا ریکارڈ کر لیں گے، کیمراز بند کر دیں گے، سو دیٹ وی کین ٹاک ہارٹ آؤٹ۔ ہم اپنے دل کی بات میں اس کمیونٹی کے ساتھ ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، میں زیادہ پیچھے بھی نہیں جانا چاہتا۔ موجودہ جو انسرجنسی ہے یا موجودہ جو سیپریٹسٹ موومنٹ کہہ دیں، دہشت گردی کہہ دیں، ملیٹنسی کہہ دیں، جس نے جو اس کی ٹرمنالوجی یوز کرنی ہے اپنی چوائس کے مطابق کہہ دے، کسی نے ناراض بلوچ کہنا ہے تو وہ بھی اس کی چوائس ہے۔ یہ سٹارٹ ہائی کورٹ سے ہوئی۔ یہ سٹارٹ جو ہے وہ جسٹس نواز مری، جب جسٹس چودھری ایلیویٹ ہو گئے، جسٹس نواز مری کو ہائی کورٹ کے سامنے جب شہید کیا گیا، اس کے بعد جب لیجٹیمیٹ رائٹ، آپ لائرز سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا کہ لیجٹیمیٹ رائٹ جو ہے وہ اس فیملی کا ہوتا ہے کہ وہ کس کے خلاف ایف آئی آر کرے۔
تو فیملی نے FIR کی نواب خیر بخش مری اور ان کے بیٹوں کے خلاف، اور ان کے بیٹے تو بھاگ گئے لیکن نواب خیر بخش مری نے گرفتاری دے دی اور وہ گرفتار ہو گئے. ان کی گرفتاری کے فوری بعد بلوچ کو خیال آیا میں تو ناراض ہوں، اور اس نے یہاں ان پہاڑوں سے کوہ موردار سے اور ادھر سے راکٹ مارنا شروع کر دیے. ینگسٹرز کو شاید یاد ہو نہ ہو، جو سینئر دوست سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کو تو یہ بات بالکل ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات ہے. اور دس از ہاؤ کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ دیر آر سو مینی ریزنز کہ لوگ سڑک پہ نکل آتے ہیں. مسنگ پرسنس کا ایشو ہے، گورنمنٹ کے ساتھ کوئی گریونس ہے یا کیا ہے. اس وقت تو مسنگ پرسن کا ایشو نہیں تھا، اس وقت تو کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا تھا. اس وقت تو ایک سینئر لائر یا بیکمنگ چیف جسٹس کو شہید کیا گیا اور اس کے کیس میں ایک شخص گرفتار ہو گیا، اور اس ایک شخص کی گرفتاری کے پیچھے پورے بلوچستان کو آگ میں جو جھونکا گیا وہ آج تک جاری و ساری ہے. اگر آپ دیکھیں تاریخ کو ہم نے بدقسمتی سے اپنی مرضی سے مسخ کیا ہے، جس طرح ہمارا جی چاہا ہے، جس طرح ہم نے اپنی مرضی کے ساتھ جس کا جو جی چاہا. چاہے ہم اس کو 1948 کے الحاق کی بات کریں، کلات اسٹیٹ کی، تو اس کی جو سٹوری ہے وہ جو یہاں سنائی جاتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، جبکہ خان کلات خود اپنی آٹوبایوگرافی میں، آپ کیونکہ سارے بڑے انٹلیکچوئل لوگ بیٹھے ہیں، ان سائڈ بلوچستان ان کی آٹوبایوگرافی ہے، اس میں وہ پورا قصہ لکھتے ہیں، اور اس میں کہیں وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اٹ واز این آرٹیکل آف فیتھ. تو وین اٹ واز این آرٹیکل آف فیتھ تو میرا خیال ہے کہ جب ایمان کا حصہ ہو تو ایمان کے حصے میں کوئی زبردستی تو نہیں ہوتی. اینی ہاؤ یہ نیریٹو ہے. بلوچستان کے بارے میں پرسیپشن اور ریالٹیز میں بڑا فرق ہے. میں پھر زیادہ لمبی ہسٹری پہ نہیں جاتا ہوں کہ صرف ایک چیز آپ لوگوں کو ضرور گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہائی کورٹ کا جو انسیڈنٹ تھا، جسٹس نواز مری کی جو شہادت تھی، اس سے ذرا پہلے کچھ اور بھی ہوا تھا، اور وہ تھا حیدرآباد سازش کیس. اور یہ ہمارے قوم پرست رہنما کہہ دیں، جس نے جو کہنا ہے کہے اس کو، وہ جب حیدرآباد جیل میں تھے تو ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور ڈیموکریٹ بھٹو کے ساتھ لڑ رہے تھے. اور وہاں پر دو اسکول آف تھاٹ مرج ہوئے. ایک اسکول آف تھاٹ تھا نواب خیر بخش مری صاحب کا، وہ فرماتے تھے کہ تھرو وائلنس بلوچ آئیڈینٹی پہ ہم ایک علیحدہ نیشن اسٹیٹ بنائیں گے، جس میں موجودہ بلوچستان جو ادھر پاکستان کے بلوچستان کا حصہ ہے، کچھ حصے پنجاب کے دریائے سندھ کے اس طرف، کچھ حصے ایران کے اور کچھ حصے افغانستان کے، یہ بلوچ آئیڈینٹی پہ ایک نیشن اسٹیٹ بنائی جائے گی اور تھرو وائلنس بنائی جائے گی، بندوق کے زور پہ بنائی جائے گی. اور دوسرے اسکول آف تھاٹ جو تھا وہ میر غوث بخش بزنجو صاحب کا تھا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ان کا خیال تھا کہ نہیں، یہ ہم جو موجودہ ایگزسٹنگ اسٹیٹ ہے ہماری، اس پہ رہتے ہوئے پولیٹیکل اسٹرگل کے ذریعے ہم اپنے رائٹس لیں گے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہی واز ویری مچ رائٹ فرام ہز گریو کہ جو رائٹس بلوچستان کو ملے وہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے ان کو دیے، پاکستان کی کانسٹیٹیوشن نے ان کو دیے، چاہے وہ 1 یونٹ ہو، چاہے وہ پروونس کا بننا ہو، چاہے وہ 18th امینڈمنٹ ہو، چاہے وہ جو بھی آپ اس کو کہیں، جو رائٹس ملے وہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن سے اور اس سے ملا. اور وائلنس سے بلوچستان کو کیا ملا؟ وائلنس سے بلوچستان کو قتل و غارت ملا، بلوچستان میں کشت خون ملا، وائلنس سے بلوچستان میں ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں، بہنوں کے جو بھائی تھے وہ ان سے جدا ہوئے، سہاگ اجڑ گئے. تو وائلنس نے صوبے کو کچھ بھی نہیں دیا. ہاں، کانسٹیٹیوشنل اسٹرگل نے، پارلیمنٹری اسٹرگل نے اس صوبے کو وہ رائٹس بھی دیے جن کی ہم ڈیمانڈ بھی نہیں کرتے تھے. لہٰذا یہ اسکول آف تھاٹ جب ہوا تو حیدرآباد سازش کیس ٹوٹنے کے بعد نواب خیر بخش مری صاحب انگلینڈ گئے اور انگلینڈ سے افغانستان گئے. اور یہ جو ریاست کہتی ہے کیونکہ بیکاز آپ کے ہاں جب یہ وہ ہوئی ایک تحریک چلی، اس تحریک کا بعد میں کیا فائدہ ہوا ریاست پاکستان کو، جوڈیشری کو، وہ بھی آپ سب کے لیے ایک کویشچن مارک ہے. وہ آپ نے خود ہی سوچنا ہے کہ ہمیں اس سے کتنا فائدہ ملا، اس کا کتنا نقصان ہوا، اس سے جوڈیشری جو ہے وہ کتنی اسٹرینتھن ہوئی، کتنی انڈیپینڈنٹ ہوئی، یا اس میں جوڈیشل ایکٹیویزم یا جوڈیشل کلٹ ہوا. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سوال ہیں، اور ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ مجھ سے زیادہ بہتر آپ خود دے سکتے ہیں. تو اس کے بعد وہ جب افغانستان گئے تو وہاں BLA کی بنیاد رکھی. اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے جو آرگومنٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کی کہ آپ کی جب تحریک چلی تو آپ نے سب سے زیادہ جو نعرہ استعمال کیا
ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. ریاست میری بکس میں باپ کی طرح ہونی چاہیے, لیکن ہماری ریاست ہمیشہ ماں ہی رہی ہے. اب شاید ہم باتیں سن رہے ہیں ہارڈ اینڈ اسٹیٹ کی, تو شاید وہ ماں سے باپ کی طرف جو ہے وہ شفٹ ہونے کا پیڈل ہے, لیکن وہ بھی اگر ہارش اسٹیٹ بننی ہے تو وہ اس کے لیے تو ظاہر ہے اٹ از ہارڈ اسٹیٹ ناٹ ہارش اسٹیٹ. تو نواب خیر بخش مری جب افغانستان گئے تو وہاں جا کے انہوں نے بی ایل اے کی بنیاد رکھی, اور بی ایل اے کی بنیاد رکھ کے یہاں سے مری ٹرائب نے ہجرت کی, بہت سارے لوگوں نے. اور پھر ایک ٹائم ہم نے دیکھا کہ جس طرح صوفی جمعہ خان نے کتاب لکھی ہے فریب ناتمام, وہ پڑھ لیجئے گا. پھر ریسنٹ ایک کتاب جو گوریلا کمانڈر تھے میرا زار خان گجرانی صاحب, ان کے بارے میں لکھی گئی ہے. میں نے ساری کتاب پڑھی ہے, میں اس کو اتنا ویٹیج نہیں دیتا ہوں اس کتاب کو, بیکاز اس پہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں, وہ ناراضگی نہ ہو جنہوں نے کتاب لکھی ہے یا لکھوائی ہے. لیکن وہ جو کتاب صوفی جمعہ خان کی ہے وہ تاریخ کے بڑے قریب ہے. آپ میں سے جو بھی تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ ضرور ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ کتاب پڑھیں. کس طریقے سے موساد نے, کس طریقے سے را نے, کس طریقے سے کوئٹہ ایئرپورٹ کا حملہ کی سازش کی گئی, کچھ لاکھ میں دھماکے ہوئے, پشتون ضلع میں بنا. ہمارے دوست ہیں پشتون نیشنلسٹ دوست بھی کافی سارے بیٹھے ہیں. جب ان سے افغانستان کے بارے میں بات کی جاتی ہے دے اسٹارٹ فرام سوویت وار, جب پاکستان نے ایک پراکسی لڑی یا ایک پراکسی وار کا حصہ ہوا. لیکن افغانستان کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے وہ ریلیشن شپ کو 1947 سے کسی نے نہیں دیکھا, بیکاز یہ وہ صوبہ ہے, سوری وہ ملک ہے, وہ بدبخت ملک ہے کہ اس کی کوئی اسٹوری ٹیلنگ ہی نہیں کرتا. افغانستان واز دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جنہوں نے کریشن آف پاکستان کی مخالفت کی. افغانستان واز دا اونلی کنٹری جنہوں نے اقوام متحدہ میں ماننے سے انکار کیا. پھر پشتون ضلع کی صورت میں جو پشتون ضلع بنائی گئی, بسم اللہ خان کاکڑ صاحب حیات ہیں, ہمارے والد کے دوست ہیں, چاچا ناراض نہ ہو جائے میں ان کا ہر جگہ ذکر کرتا ہوں, لیکن یہ کہ وہ کچھ لاکھ میں دھماکے, شیرپاؤ صاحب کا قتل, چارسدہ میں, شار یونیورسٹی میں, مردان میں, سو اینڈ سو آن. وہ پشتون ضلع میں کب بنائیں گی؟ کیا پاکستان نے پہلے پراکسی لڑی یا پاکستان کے خلاف پہلے پراکسی لڑی گئی؟ اور اس کے بعد جو ہمارے پہلے انسرجنٹ تھے آغا عبدالکریم, جن کا سسرال بھی افغانستان تھا, ہمارے پہلے انسرجنٹ کو پناہ بھی افغانستان نے دی, اور آج بھی ہمارے جتنے انسرجنٹس ہیں وہ افغانستان میں اسٹیٹ پیٹرنیج میں رہ رہے ہیں. جو مرضی حکومت آئے, ہماری خوش خیالی تھی, خام خیالی تھی, اور گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کے چکر میں ہم پڑے رہتے تھے. اور ہسٹری نے ثابت کیا, اللہ نے ہمیں اتنی اخلاقی جرت دی کہ 2013 میں پبلکلی ہم نے یہ کہا کہ دیر از نو گڈ اینڈ بیڈ طالبان, اور آج وہ بات ثابت ہوئی کہ دیر از نو گڈ اینڈ بیڈ. سو جیسے آج ہم وائلنس کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کر رہے ہیں, ایک کو گڈ وائلنس کا نام دیا, ایک کو بیڈ وائلنس. تو اس کے بعد جب وہاں پر حالات خراب ہوئے تو آپ سب کو یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے C-130 پاکستانی فوج کے وہ گئے اور وہاں سے نواب خیر بخش مری کو لے کر آئے اور یہاں ان کو بسایا گیا. آج اس وقت کی کیبنٹ کے کچھ لوگ حیات ہیں, نام لینا مناسب نہیں ہے, جو اس وقت کے فائنانس منسٹر تھے وہ بھی حیات ہیں. اگر ان سے سچ پوچھ لیا جائے اور وہ سچ بول دیں, سینئر بہت سیزن پولیٹیشین ہے, میرے چھوٹے منہ سے میں بڑی بات کر رہا ہوں, تو شاید وہ آپ کو بتائیں کہ جو مری قبیلے کے لیے پیسے گئے تھے وہ کہاں گئے تھے, آیا وہ قبائل کو ملے تھے یا کسی اور کو ملے تھے. یہ سوال ہے میں آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ, کیونکہ بڑے طریقے کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم اس ملک میں مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کو توڑنے کے لیے جو سب سے بڑا ہتھیار استعمال ہو رہا ہے وہ ہماری انٹلیکٹ پہ ہو رہا ہے, ان کے مائنڈ سیٹ پہ کام کیا جا رہا ہے, اور بڑے پلانڈ اور آرگنائز طریقے سے کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایک ایسی تاریخ بتائی جا رہی ہے جس کا تاریخ سے کوئی تعلق ہی نہیں. اور ہمیشہ سے نیریٹو جو ہوتا ہے, مجھے کسی نے کہا, میرے ایک سٹنگ منسٹر نے کہا, انہوں نے کہا کہ جی وہ سر آپ کا نیریٹو تو بڑا پاپولر نہیں ہے. تو میں نے کہا ابو جہل کا پاپولر تھا, یزید کا آج تک پاپولر ہے. کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جو عزاداری کرتے ہیں؟ اس ہال میں 10 ہوں گے, تو دیٹ مینس کہ پاپولر تو آج بھی یزید ہوا, حسین تو نہیں ہوا. یا ابو جہل پاپولر نیریٹو تو ابو جہل کا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں تھا. تو نیریٹو جو ہوتا ہے وہ حق اور سچ کا فیصلہ کرنا آپ لوگوں کا کام ہے, بیکاز آپ کریم ہیں سوسائٹی کی, آپ انٹلیکٹ ہیں, آپ کتاب پڑھتے ہیں, آپ کا کتاب سے شغف ہے, تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون کیا تھا اور کیا تھا. اس کے بعد جب یہاں سے ہمارے C-130 ان کو لے کر آئے تو ایک انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی ایڈوکیسی سریاب میں بیٹھ کے ایک روزانہ کی بنیاد پر ایک سرکل لگتا تھا جس کو نواب خیر بخش مری لیڈ کرتے تھے.
اور وسعت اللہ خان کے ساتھ ان کا BBC میں ایک انٹرویو موجود ہے کہ جس میں انہوں نے یہ ساری باتیں کہیں، آج بھی YouTube پہ موجود ہے. اور ادھر سے وہ یہ واحد دنیا کا ملک ہوگا جو اپنی سڑکوں پہ انڈیپینڈنس کی تحریکوں کو یا پاکستان یا کوئی بھی ملک اسٹیٹ توڑنے کی تحریکوں کو اپنے ناک کے نیچے برداشت کرتا رہا. تو اس لیے میں کہتا ہوں یہ ریاست تو تھی ہی ماں سے بھی بلکہ نچلے درجے کی کوئی چیز تھی. ماں تو پھر بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کر لیتی. اب ریسنٹ کیا ہو رہا ہے، یہ تو تھوڑا سا میں نے آپ کو ہسٹری بتانے کی کوشش کی کہ اس ریاست نے کتنی دفعہ ماں کا کردار ادا کیا. اب آپ کے پاس 3 چیلنجز ہیں جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. اب یہ پہلے فیصلہ تو یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے بحیثیت بلوچ، جو بلوچ یہاں پر بیٹھے تشریف رکھتے ہیں یا ہمارے جو پشتون بھائی تشریف رکھتے ہیں، کہ آیا یہ جس جنگ میں بلوچ کو دھکیلا گیا ہے یہ حاصل جنگ ہے یا لا حاصل ہے؟ کیا وائلنس کے ذریعے اس پاکستان کو توڑا جا سکتا ہے؟ جس کی ایما پہ توڑا جا رہا تھا اس کا جو حشر ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وائلنس کے ذریعے اس ملک کو توڑا جا سکتا ہے یا کسی اور ذریعے سے توڑا جا سکتا ہے. تو جب وائلنس کے ذریعے توڑا نہیں جا سکتا تو آج آپ نے دیکھا لاسٹ ویک کی جو ڈیولپمنٹ ترکیہ میں ہوئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کردش نے آفٹر 40 لانگ ایئرس، لیکن اس میں جو نقصان ہوا یہ بلوچ تحریک کا انجام بھی یہی ہے. ہم میں سے سارے لوگ ایک ساتھ نہیں مریں گے، یہ میری بات آج طے کر لیں کہ ایک نہ ایک دن بلوچ انٹلیکٹ یہ سوال ضرور کرے گا کہ جب یہ ایک لاحاصل جنگ ہے تو مجھے بحیثیت بلوچ اس جنگ میں جو قتل ہو رہے ہیں لوگ، چاہے جس طرف سے بھی ہو رہے ہیں، چاہے آپ انوسنٹ پنجابیوں کا قتل کر رہے ہیں، بلوچ کو مخبری کے نام پہ مار رہے ہیں، یا وہ بلوچ جو آپ کے کہنے پہ جا کر، جتنے بلوچ تو سیکورٹی فورسز نے نہیں مارے جتنے بشیر زیب نے سوسائڈل اٹیکس میں مروا دیے. تو یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے، یہ جو نقصان ہو رہا ہے، اینڈ آف دا ڈے یہ نقصان تو بلوچ قوم کا ہو رہا ہے، بلوچستان کا ہو رہا ہے، پاکستان کا ہو رہا ہے. اس لاحاصل جنگ پہ انٹلیکچوئل ڈبیٹ یہ ضرور ہونی چاہیے کہ جب وہ اچیو ہی ہم نہیں کر پائیں گے تو ہم کس طریقے سے اپنے نوجوانوں کو اس خون اور آگ کے دریا میں جو ہے وہ ہم نے ڈال دیا. سو یہ ڈبیٹ، یہ تھاٹ پروسیس سے عام بلوچستانی کو گزرنا پڑے گا. کوئی قومی جنگ نہیں ہے، کوئی رائٹس کی جنگ نہیں ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جو نیریٹو ہے وہ ہم نے یہ دیا ہوا ہے کہ جی کیونکہ سڑک نہیں ہے، کیونکہ بجلی نہیں ہے، کیونکہ سکول نہیں ہے تو اس لیے وائلنس ہے. یہ ہم نے نیریٹو دیا ہوا ہے، کامن نیریٹو یہ ہے. جو لڑ رہا ہے، جس نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے آپ سڑک اور بجلی جو ہے وہ دیں گے تو میں لڑنا چھوڑ دوں گا. وہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بلوچ نیشن اسٹیٹ ڈرائیو کرنی ہے، کیک کی طرح اس ملک کو کاٹنا ہے اور ایک نیا ملک بنانا ہے. یہاں پر وائلنس سے بنانا ہے، افغانستان اور ایران میں جو ہے وہ پولیٹیکل سٹرگل سے بنانا ہے کیونکہ یہاں کے لوگ کنفیوزڈ ہیں. اور یہ آرگومنٹ اگر ہم اس طرح لیں انڈر ڈیولپمنٹ کا، اس کو میں ان پیرل ڈیولپمنٹ کہتا ہوں ہر جگہ پر، کہ جو ڈیولپمنٹ کوئٹہ سٹی میں ہے کیا وہ پشین میں ہے؟ جو پشین میں ہے کیا وہ برشور میں ہے، کارزات میں ہے؟ جو قلعہ سیف اللہ میں ہے کیا وہ شرن جوگزئی میں ہے؟ جو سبی میں ہے کیا وہ تلی میں ہے؟ جو خزدار میں ہے کیا وہ نیچے نال میں ہے یا وڈ میں ہے؟ سو اینڈ سو آن. دس از ان پیرل ڈیولپمنٹ. جو ڈیولپمنٹ کراچی میں ہے وہ شکارپور میں ہے، جو لاہور میں ہے کیا وہ گجرانوالہ میں ہے؟ سو دس از ان پیرل ڈیولپمنٹ. یہ دنیا کی تقریباً 80% سے زیادہ ممالک جو ہیں وہ اس کو فیس کر رہے ہیں کہ یہ ان پیرل ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر اس آرگومنٹ کو ٹھیک لے لیا جائے، جو کہ بہت پاپولر نیریٹو ہے کہ جی سڑک نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، اپرچونٹی نہیں ہے، تو 2000 میں جس دن جسٹس نواز مری کا قتل ہوا اور یہ کرنٹ انسرجنسی چل تو پہلے بھی رہی تھی، ہماری ناک کے نیچے بھی BLA اپنے کیمپس بنا رہی تھی، لیکن سرفس تب ہوئی. تربت میں کیا تھا؟ آپ میں سے کتنے دوست ہیں جو تربت کے رہنے والے ہیں؟ آج تربت میں وومن یونیورسٹی ہے، لا کالج ہے، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، گرلز کیڈٹ کالج ہے. سڑکیں کراچی اور کوئٹہ دونوں کی بن چکی ہیں. جہاں 18 گھنٹے لگتے تھے وہاں آج آپ 6 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، 7 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں. نیم آف فیسلٹی جو تربت میں نہیں ہے. تو پھر تربت میں کیوں انسرجنسی؟ اس کو تو کم ہونا چاہیے تھا، یہ زیادہ کیوں ہوگی 2000 سے؟ اور بارسلونا میں کیوں ہے؟ اسپین میں کیوں ہے؟ سو یہ آرگومنٹ ہی
फेक आर्गुमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट ज़रूर करता है टेररिस्ट को, ये कॉम्प्लीमेंट करता है. आज अगर रियासत बेहतर डेवलपमेंट कर लेती है, हुकूमतें बेहतर डिलीवर करने लग जाती हैं, वो कॉम्प्लीमेंट करेगी हुकूमत को और रियासत को. बैड गवर्नेंस, करप्शन, ये कॉम्प्लीमेंट करती है इंसर्जेंट्स को. और अब जो चैलेंज है वो 3 है. पहला चैलेंज है वॉयलेंस, कि वॉयलेंस इतनी शिद्दत से करो, पंजाबी को उतारो, बसों से उतारो, मुसाफिरों को उतारो. ये जो ट्रेन इंसिडेंट है, प्लीज डोंट टेक इट लाइट. वो फौजी, क्योंकि मैं पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहा हूं, वो फौजी जो निहत्ता है, जो छुट्टी जा रहा है, वो सिविलियन कंसिडर होता है, वो फौजी कंसिडर नहीं होता. फौजी वो तब कंसिडर होगा जब उसने बंदूक उठाई होगी और वहां पर जाके पैरा दे रहा होगा. When he is traveling without a weapon, he is innocent. अदरवाइज भी आप देखें पंजाबी मुसाफिरों को जो लेबरर्स हैं, और कल परसों वो बैठा इतना बड़ा झूठ ऐसे सामने से बोला, आप सबको पता है कि ये बात झूठ है, कि जी ये जितने लोग हम पंजाबी मार रहे हैं ये सारे एजेंट हैं. ये मजदूरी करने वाला, तुरबत में दीवार खड़ा करने वाला कब से एजेंट हुआ? ये आपके बाल काटने वाले ने क्या एजेंटी कर रही है आपकी? सो ये वॉयलेंस का जो उनका पैटर्न है दुनिया में, अब तो इस पर लिटरेचर आ चुका है, थेरीज आ चुकी हैं, लिखा गया है, पढ़ा जा रहा है, जितनी भी है उसमें ये चीज़ वाज़े लिखी हुई है कि वॉयलेंस की शिद्दत में इजाफा करो. लेकिन उसके साथ साथ उसको 2 कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए उस वॉयलेंस को. एक चाहिए उसको सोशल मनूवर, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी. वो इतनी हमारी बदकिस्मती है कि इतनी तेज़ी के साथ प्रोपेगेंडा किया गया अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान कि हम सब उस प्रोपेगेंडा के ज़रिए असर, हम सब हर मसाइल का, ये तो बस इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से. इवन यहाँ तक कि जब हमारे लॉयर्स पे जिसने सुसाइड बॉम्बिंग कराई, मैंने कई सीनियर लॉयर से खुद सुना, आई डोंट वांट टू नेम देम, ये तो इंटेलिजेंस ने कराया. फिर उस बादेनी को जिसको पकड़ा गया था, जिसने वो कराया था, उसका नाम था सईद बादेनी. मैंने उसको इंटरव्यू किया था, बिकॉज टेररिज्म इज़ माई सब्जेक्ट. ये मेरा शौक समझें, मेरा पैशन समझें कि काउंटर टेररिज्म पे मैं पढ़ता हूँ, काउंटर टेररिज्म पे मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो करूँ, अब इन डेप्थ जाऊँ. मैंने उसको इंटरव्यू किया, मैंने सहूलत मिर्ज़ा को किया, बहुत सारे टेररिस्ट जो क्वेटा में बंद थे, मुझे मौका दिया अल्लाह ने, मैंने वॉज होम मिनिस्टर, तो मैंने बहुत लोगों को इंटरव्यू किया, आज भी करता हूँ. तो सईद बादेनी वॉज सो डेंजरस कि जब हम उसके पास गए तो आंखों पे उसके पट्टी थी, उसके ब्लाइंड फोल्ड था, हाथ बांधे हुए थे. तो मेरे साथ आपके साबका वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी थे. तो जो ही उसकी आंखों से पट्टी उतरी, उसको 5-6 सेकंड लगे हमें वो करने के लिए इस माहौल के साथ. तो उसने मुझे कहा कि आप दोनों, तो पहले मुझे कहा, फिर उनको भी कहा, काकड़ साहब को, सबसे बड़े मुर्तद आप हैं, फलानी जगह पे मुझे कहता है मैंने आपको कत्ल करने की कोशिश की लेकिन आप बच गए. तो मैंने उससे पूछा कि ये लॉयर्स का जो मर्डर था ये तुमने किस तरीके से प्लान किया? उसने कहा जब अचकज़ई साहब का कत्ल हुआ, जो प्रिंसिपल थे जी, जब उनका कत्ल हुआ, तो अगर आपको याद हो सारे दोस्त वहाँ पर थे, हम जनाजे पे इकट्ठे, तो वहाँ पर सारे कोर कमांडर साहब भी गए, चीफ मिनिस्टर साहब भी थे, मिनिस्टर्स भी थे. तो उसने कहा कि मुझे ये आइडिया है, फ्रॉम देयर आई टुक दिस आइडिया कि ये लोग तो इकट्ठे हो जाते हैं, सो अब इनका बड़ा कौन है उसको कत्ल करो सो दैट ये इकट्ठे हो जाए. सो वो बादेनी साहब का कत्ल हुआ, वो बादेनी ने सारा बताया, लॉयर्स का कत्ल हुआ, उनको शहादत नसीब हुई. सो हमने रियलिटी और परसेप्शन में हर चीज़ का इल्ज़ाम जो है बड़ी आसानी के साथ, और ये पॉपुलर नैरेटिव है, और पॉपुलर नैरेटिव के साथ खड़ा होना तो आसान है. पहला टूल मैंने आपको बताया जो आज का चैलेंज है, वॉयलेंस. दूसरा टूल है सोशल मनूवर, जो आपको नज़र आता है, और उससे वो कहते हैं ना, खू करे हमसे थोड़ा गिला भी सुन लें. मैं शॉर्ट करूँगा, मुझे लग रहा है कि कुछ दोस्तों के शायद जाने का हो. अच्छा, आपको ना ये जो सोशल मनूवर है, ये आजकल आपको नज़र आता है कि आई डोंट वांट टू नेम, बट BYC जो अनरजिस्टर्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, निहत्ते लोग हैं, निहत्ती लड़की है, जलसे करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुलूस करती है. क्या प्रॉब्लम है गवर्नमेंट को उससे? जलसा तो आज JUI भी कर रही है, गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन राइट है टू असेंबल. दिस इज व्हाट आपके सर्कल्स में बातचीत होती है. लेट मी टेल यू द रियलिटी, व्हाट द रियलिटी इज. दिस इज द परसेप्शन.
What insurgents need, they need social maneuver from the society, they need mouthpieces, they need legitimate voices from the society. Do you think Bashir Zaib can come and address this bar? Answer is no. But a Compress leader, or for that matter Maran, can come and address you. So they need legitimate voices for themselves. اب وہ کرتے کیا ہیں, جہاں چاہتے ہیں پاکستان کا جھنڈا, جدھر بھی چاہتے ہیں اس کو اتارتے ہیں, اس کو آگ لگاتے ہیں اور اس کی جگہ پر سو کالڈ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کا جھنڈا لگاتے ہیں. جہاں جاتے ہیں اپنی تقریبات کا افتتاح جو ہے وہ قومی ترانے کے ساتھ کرتے ہیں, سینے پہ ہاتھ رکھ کے, اس قومی ترانے کے ساتھ جو سو کالڈ انڈیپینڈنٹ بلوچستان کے لیے خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک, اس کا ترانہ ہوگا. اور بی ایل اے کا جھنڈا جو ہے, اس کے جو ہم سے دوست مل رہے تھے تو ہم اس پہ بات چیت کر رہے تھے فرام دا ڈے فرسٹ, اور ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ ان تمام چیزوں کو فوراً سے پہلے کر لیں. بلوچستان ہائی کورٹ بار کے لیے کوئٹہ بار کو ہم آلریڈی گرانٹ دے چکے ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے ہم نے 50 ملین گرانٹ جو ہے وہ ہم بلوچستان ہائی کورٹ کے لیے. اینڈ سب سے زیادہ جو میرے دل کے قریب ہے, پنک اسکوٹیز فار دا لیڈی لائرز. وہ ہمارا, اور مجھے یہ یقین ہے کہ جو میں نے کالج میں جا کے دی ان میں سے کئی ان کے بھائیوں نے قبضہ کر لی. مجھے یقین ہے کہ آپ قبضہ کرنے نہیں دیں گے, بیکاز یو آر اسٹرانگ لیڈیز, یو آر جی. اس کے بعد آئی اناؤنس اے ہاؤسنگ اسکیم فار دا لائرز آف بلوچستان انشاءاللہ. وہ گولف کارٹس کی بات کر رہے تھے, آپ نے شاید ذکر کیا کہ وہ جو شٹل ہوتا ہے, تو آپ نے 4 کا ذکر کیا ہے, اناؤنس 5 کہ 5 جو ہے گولف کارٹ. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, اگر آپ 5 کہتے تو شاید میں 6 کہہ دیتا, یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اینی ہاؤ, اس کے بعد میں جو کرونک ڈیزیزز ہیں, آلریڈی قاری رحمت صاحب سے اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی. ترین بہرام از سٹنگ ہیئر, اس پہ بہت ڈیٹیل میں اس پہ بات ہوئی تھی. لائرس کے لیے ہم یہ جو کرونک ڈیزیزز ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے, جس میں لیور ٹرانسپلانٹ ہے, جس میں کینسر ہے. جو بھی لائر اس میں اللہ نہ کرے کسی کو کرونک ڈیزیز ہو, 100% اس کا علاج گورنمنٹ آف بلوچستان کرے گی, وہ پورے بلوچستان میں جائے گی. I announce 2 buses for the lawyers جو ان کو لے کر آئیں گے فرام کچلاک, اور اس میں جو آپ نے کہا تھا سریاب سے, and 1 pink van for my daughters and sisters sitting there. So that pink scooties plus that pink جو وہ ہوگا وہ آپ کے لیے ہے, پک اینڈ ڈراپ کے لیے, اور اس کی جو مینجمنٹ ہوگی وہ ظاہر ہے ایڈوکیٹ جنرل کا آفس کر رہا ہوگا یا وہ کر رہا ہوگا. اس کے بعد جو ایک لائبریری میں یہاں پر بلوچستان ہائی کورٹ بار کے لیے آئی وانٹ ٹو اناؤنس ود دس ریکویسٹ کہ اس لائبریری کا نام جو ہے وہ شہید نواز مری کے نام سے ہونا چاہیے. ہم ان کے نام پہ ہے, چلو پھر اس کو کسی اور شہید کے نام پر, اس کو کسی شہید کے نام پہ ڈکلیئر کر دیں, وہ آپ کی چوائس ہے, آپ جس کو کریں. اگر ان کا آلریڈی ہے شہدائے 8 اگست کر لیں, جس پہ نام پہ کر لیں, لیکن گورنمنٹ آف بلوچستان وہ آپ کو لائبریری ود بکس بنا کے دے گی. بلدیہ پلازا کے حوالے سے 4th فلور پہ وی آر آلریڈی آن اٹ, لیکن آپ بھی تو زوراور لوگ ہیں, جو نیچے والے 2 فلور ہیں آپ اس کا کرایہ کتنا دیتے ہیں قاری صاحب, وہ بھی تو ہمیں ذرا بتائیں نا. تو ہم اگر آپ کو وہ کرائے پہ دیں گے تو آپ سے بھی مکمل کرایہ لیں گے. اور آپ نے یہ جو ایکٹ, کیونکہ آپ خود قانون والے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ جو رینٹل ایکٹ کے تحت آپ 10% پر بڑھاؤ فلانا کرو, وہ ہم نے کوئٹہ میونسپلٹی میں ختم کر دیا. سو ناؤ یو آر ویئر ایور یو آر, اگر آپ اس کا پورا رینٹ نہیں دیتے ہیں تو آپ کورٹ بھی نہیں جا سکتے ہیں, اور پھر آپ کو وہ ویکیٹ بھی کرنا پڑے گا. تو میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ یو آر لا ابائڈنگ, آپ حکومت کے ساتھ تعاون کریں گے, جو ہمارا جینون کرایہ بنتا ہے
ٹھیک ہے اس سے 2% 3% کم ہو, لیکن کم سے کم یہ 50 روپے کرائے والا سلسلہ تو بند کرو. اتنے سالوں سے وہاں پہ 50 روپے میں رہ رہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ باہر جاؤ جناح روڈ پہ 2 لاکھ میں دکان نہیں ملتا, ہمارا دکان 5 روپے کرائے پہ لیا ہو. یہ تو مناسب بات نہیں. اینی ہاؤ انشورنس پالیسیز ریگارڈنگ ہیلتھ پالیسی, تو وہ ہیلتھ میں نے آلریڈی اناؤنس کر دیا آپ کے لیے. تو ونس اگین آئی تھینک یو آل, آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. جی وہ میں نے ڈسٹرکٹس کے لیے ویئر ایور آئی گو, میں تمام ڈسٹرکٹس میں جاتا ہوں, وہاں لائرز مجھ سے ملنے آتے ہیں. اینڈ آئی پرومس یو ویئر ایور آئی گو آئی ول گیو دیم اے گرانٹ. تو اونلی شرط از کہ وہ آئیں اور مجھ سے وہاں پر ملیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ملیں بھی نہیں اور گرانٹ بھی نہیں.